بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز دوستو، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، کیا آپ کو یہ معلوم ہے کہ مسجد اقصی رات کو خالی کیوں کروائی جاتی ہے اور کون سے فرشتے یہاں پہرا دینے آتے ہیں؟ دوستو، ایسا ہی ایک منظر سی سی ٹی وی کیمرے میں جب دیکھا گیا تو کیا نظر آیا؟ سی سی ٹی وی کیمرے کی فوٹیج دیکھ کر آپ کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ دوستو، بے شک جس جگہ کی تعمیر جنات نے کی ہو اور جو مسلمانوں کا قبلہ اول ہو، جہاں کئی پیغمبر علیہ السلام اور کئی عظیم ہستیاں مدفون ہوں، ایسی جگہ جو آج تک اسرائیلی یہودیوں کو نہیں مل پائی، حالانکہ انہوں نے سالوں کوشش کی اور آج تک کرتے آئے ہیں، جبکہ مقابلہ بھی نہتے فلسطینی مسلمان کر رہے ہیں اور اسلحے سے لیس یہ اسرائیلی پھر بھی اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو پائے۔ تو دوستو، اس کی ایک ہی وجہ نظر آتی ہے اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس گھر کی حفاظت خود کرتا ہے اور فرشتے یہاں پہرا بھی دیتے ہیں۔ تو دوستو، اس سے پہلے ہم آپ کو یہ ساری حیران کن معلومات فراہم کریں اور اس سے پہلے آپ کو یہ سی سی ٹی وی فوٹیج دکھائیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں اپنی آج کی اس حیران کن اور معلوماتی ویڈیو کا۔ دوستو، بہت کم لوگ اس بات سے واقف ہوں گے کہ مسجد اقصی رات کو خالی کروا دی جاتی ہے اور کسی کو وہاں آنے اور رات میں رکنے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ دوستو، یہ وہ مقام ہے جسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کے ذریعے تعمیر کروایا، جسے یہودی ہیکل سلیمانی کے نام سے جانتے ہیں، اور یہی وہ پاک مقام ہے جہاں حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے بدن پاک میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام روز ان کے لیے جنت سے کھانا لے کر آیا کرتے تھے، اور یہی وہ مقدس مقام ہے جہاں معراج کے لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری مسجد نبوی سے ایک ہی رات میں مسجد اقصی تک تشریف لے آئی اور پھر یہاں سے آگے معراج کا سفر شروع ہوا۔ دوستو، مسلمانوں کے اس مقدس مقام میں کچھ ایسا ہو چکا ہے جس کا تصور بھی عقل انسانی کے لیے دشوار ہے۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ رات کو اس مسجد کو خالی رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ کچھ سالوں پہلے ایک شخص جو مسجد کی نگرانی اور دوسرے امور سر انجام دیا کرتا تھا اور رمضان کے مہینے میں اکثر عبادت کے لیے مسجد اقصی میں ہوتا تھا، تو ایک دن جب وہ مسجد میں بالکل تنہا تھا اور عبادت کے بعد تقریباً 1 بجے جب وہ واپس جانے لگا اور مسجد کے دروازے کو بند کیا تو اسے اندر سے کسی کی آواز آنے لگی۔ اس نے غور کیا تو وہ قرآن پاک کی تلاوت کی آواز تھی۔ اس نے دروازہ کھولا، اندر جا کر جب دیکھا تو مسجد بالکل خالی تھی اور اس کے علاوہ کوئی بھی وہاں پر موجود نہیں تھا۔ وہ شخص دوبارہ واپس مڑا اور دروازے کو پھر سے بند کیا تو اس نے پھر تلاوت قرآن پاک کی وہی آواز سنی۔ اس نے فوراً دروازہ کھولا، اندر جا کر دیکھا، مگر نہ ہی کوئی وہاں موجود تھا اور نہ ہی کوئی تلاوت قرآن پاک کر رہا تھا۔ اس نے دروازہ پھر سے بند کیا تو آواز دوبارہ آنے لگی۔ وہ پہلے تو ڈر گیا، پھر دروازہ کھول کر دیکھا اور پھر اچھی طرح سے مسجد کا ایک کونا چھان مارا، مگر اسے وہاں کوئی شخص نہ ملا۔ دوستو، اس شخص کا کہنا ہے کہ وہ اس رات کو ڈر کر واپس گھر آ گیا، مگر اگلی رات پھر اس کے ساتھ ایسا ہی ہوا۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر ایسا کون ہے جس کی تلاوت کی آواز تو آ رہی ہے مگر وہ خود دکھائی نہیں دیتا۔ اگلے روز اس نے مسجد کی سیکیورٹی عملے کو بتایا۔ انہوں نے کہا کہ پریشانی کی بات نہیں ہے، ہم ابھی سیکیورٹی کیمروں کی ریکارڈنگ چیک کر لیتے ہیں تاکہ تمہارا وہم دور ہو جائے۔ دوستو، جب انہوں نے رات کے وقت کی کیمرے کی ریکارڈنگ دیکھی تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ ایک نورانی سفید کپڑوں میں ملبوس بزرگ، اور وہ نور سے جیسے نہائے ہوئے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت میں مشغول ہیں۔ ان کے جسم کے ارد گرد نور ہی نور ہے، بلکہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ نور کا جسم ہے، کیونکہ ان کی روشنی سے مسجد کا پورا احاطہ روشن تھا۔ دوستو، پھر انہوں نے بہت سی راتوں کی ریکارڈنگ چیک کی تو تقریباً سبھی میں ایسا کچھ ہی پایا، بلکہ ایک ریکارڈنگ میں تو 1 سے زیادہ نورانی مخلوقات نماز بھی پڑھتی دکھائی دیں۔ یہ ساری بات امام مسجد اور انتظامیہ کو بتائی گئی اور انہیں بھی سی سی ٹی وی فوٹیج دکھائی گئی، تو انتظامیہ اور امام مسجد نے یہ فیصلہ کیا کہ رات کے وقت میں مسجد خالی رکھی جائے تاکہ فرشتے اپنی عبادت کھل کے کر سکیں۔ اس بارے میں ایک عالم کا یوں بھی کہنا تھا کہ اب تک اگر اسرائیلی نہتے مسلمانوں سے مسجد نہ لے پائے ہیں تو یقیناً اللہ اپنے فرشتوں کے ذریعے اپنے گھر کی حفاظت فرما رہا ہے، تبھی آج تک یہودی مسجد اقصی پر قابض نہیں ہو پائے۔
دوستو اسی طرح معراج کے عظیم سفر میں ایک واقعہ رونما ہوا تھا جو کہ ایک پادری نے بیان کیا۔ دوستو وہ مسجد اقصی کا بہت بڑا پادری تھا۔ اس نے کہا کہ میری عادت تھی میں ہر رات سونے سے پہلے مسجد کے تمام دروازے بند کر دیا کرتا تھا۔ اس رات میں نے تمام دروازے بند کر دیے لیکن انتہائی کوشش کے باوجود ایک دروازہ بند نہ ہو سکا۔ میں نے اپنے کارندوں اور تمام حاضرین سے مدد لی، سب نے اپنا پورا زور لگایا مگر دروازہ نہ ہلا۔ بالآخر میں نے بڑھئی کو بلایا تو انہوں نے اسے دیکھ کر کہا کہ اوپر کی عمارت نیچے آ گئی ہے، اب رات میں کچھ نہیں ہو سکتا، صبح ہی دیکھیں گے۔ لہٰذا ہم دروازہ کھلا چھوڑ کر واپس چلے گئے۔ صبح ہوتے ہی میں وہاں آیا تو دیکھا کہ دروازہ بالکل ٹھیک ہے اور مسجد کے پتھر پر سوراخ ہے اور سواری کا جانور باندھنے کا نشان اس میں نظر آ رہا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر میں سمجھا کہ آج رات انتہائی کوشش کے باوجود دروازہ بند نہ ہونا اور پتھر میں سوراخ کا پایا جانا اور اس سوراخ میں جانور باندھنے کا نشان موجود ہونا حکمت سے خالی نہیں۔ اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ آج رات اس دروازے کا کھلا رہنا صرف نبی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تھا۔ یقیناً اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد اقصی میں عبادت کری ہے اور نماز پڑھی ہے۔ دوستو معراج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصل میں معراج بندگی ہے۔ عظمتوں اور رفعتوں کے اس سفر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندے اور رسول کو ان گنت انعامات اور اعزازات سے نوازا۔ بے شک معراج اتنا بڑا واقعہ ہے کہ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقام کعبہ قوسین پر فائز کیا گیا۔ قرب اپنی اس انتہا کو پہنچا کہ ہمیں نہ اس کا ادراک حاصل ہو سکا اور نہ شعور۔ فاصلے مٹتے چلے گئے، دوریاں ختم ہوتی چلی گئیں، حجابات اٹھتے چلے گئے۔ درجات کی اس عظیم و شان بلندی پر جلوہ افروز ہو کر بھی عاجزی اور انکساری کا پیرہن اس رسول عظیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے باعث اعزاز بنا رہا۔ قرۂ ارض پر واپسی ہوئی تو سیاہ لامکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بشری و تہذیبی وجود سلامت تھا۔ تمام عبادات اور احکامات ایسے ہیں جو اسی زمین پر اتارے گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے نماز کے لیے خصوصی معاملہ فرمایا کہ اسے اپنے محبوب کو اپنے پاس بلا کر عنایت فرمایا اور نماز کے معاملے میں اپنے حبیب کی بات بار بار مانی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر معراج کی رات 50 نمازیں فرض کی گئیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بار بار کہنے پر کہ امت کمزور ہے ان میں کمی کی گئی، یہاں تک کہ 5 نمازیں کر دی گئیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ندا آئی، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا فیصلہ تبدیل نہیں کیا جاتا اور بے شک آپ اور آپ کی امت کے لیے ان 5 نمازوں کے ساتھ 50 نمازوں کا ثواب ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، نماز مومنین کی معراج ہے، نماز تحفہ معراج ہے۔ ایمان کے بعد شریعت کا پہلا حکم نماز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی بار جس وقت وحی اتری اور نبوت کریمہ ظاہر ہوئی، اسی وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتعلیم جبرائیل علیہ السلام نماز پڑھی اور اسی دن تعلیم حضور اقدس ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے نماز پڑھی۔ دوسرے دن مولائے کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ یہ وہ وقت تھا کہ ابھی سورہ مزمل بھی نازل نہیں ہوئی تھی۔ تو دوستو ایمان کے بعد پہلا حکم نماز ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے دلوں کو ایمان کی روشنی سے سرشار کر دے۔ دوستو امید ہے کہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ مزید اچھی اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آمین۔